یہ ہندوستانی سازش ہے. سازش آپ خود کریں, گولیاں آپ خود چلائیں نہتے مظاہرین کے اوپر اور پھر کہیں کہ جی یہ تو ایک سازش ہے. تو چیزیں ناظرین خطرناک حد تک فیول کر چکی ہیں کشمیر کے اندر. ایک غیر معمولی کیفیت ہے, اب ہر طرف سے ایک یعنی فیول ہو رہی ہیں چیزیں, مزید فیول ہوتی جا رہی ہیں. کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی اتھارٹی کشمیر کے اندر نظر نہیں آ رہی. بہت خراب ہے. لوگ سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئے, ریاست نے گولی چلا کے دیکھ لی, وہاں پہ تشدد کر کے دیکھ لیا, گرفتاریاں کر کے دیکھ لی, لوگوں کو ہراساں کر کے دیکھ لیا, لیکن اس کے باوجود لوگ یہ شروعات ہے ایکچولی جو ریزسٹنس ہے پنجاب اور ناردرن پنجاب اور کشمیر تک, وہاں کے اندر یہ ایسی شروعات ہو رہی ہے اب اس چیز کی کہ کوئی بھی اسے اب روک نہیں سکتا. میرے خیال سے اگر اب ایڈمنسٹریشن کوٹ ان کوٹ بیک ٹریک بھی کرتی ہے اور ان لوگوں کو پکڑتی بھی ہے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں, تو وہ بھی اس چیز کو سیشیٹ نہیں کرے گا. اطلاعات کے مطابق چل رہا ہے, لوگ مرنے مارنے کی استھتی میں پہنچ چکے ہیں. وہ کسی بھی حالت میں پاک حکمرانوں کے ادھین رہنا نہیں چاہتے. ان کی دلی اچھا ہے کہ وہ بھارت میں شامل ہو جائیں اور بھارت کی آرتھک پرگتی کے حساب سے اپنے آپ کو بھی زندہ اور سکھ سویدھاؤں سے لیس جی سکیں. اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے. یہاں کچھ اس طرح کے عناصر بھی ہیں. اوورآل تو جو پاکستان کی قوم ہے وہ اس وقت ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے, بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. ناظرین, اوورسیز جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ بھی اس وقت احتجاج کر رہے ہیں, اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے یہ جو کشمیری ہیں یہ بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کرتے تھے, اور آج یہ پاکستان کے سفارت خانوں کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی فرق نہیں رہا اس وقت. زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ پاکستان والا علاقہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ضرور ہے, لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ ایک سینسٹیو علاقہ ہے. اب ہوگا یہ کہ یہ جو آپ کے ویژولز ہیں نا, جو آپ نے یہ طاقت کا استعمال کیا مظاہرین کے اوپر, یہ جو ویژولز ہیں یہ آپ کے انڈیا میں چلیں گے, اور وہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنے کا پورا فائدہ اٹھائے گا کہ جناب دیکھیں ہم نے تو مقبوضہ کشمیر میں یہ حالات نہیں کیے ہوئے, ہم تو وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ لے کے آ رہے ہیں, لیکن یہاں پر یہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے یہاں پر کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. وہ تو اور جھوٹ کا پلندہ پھر مزید حد تک خراب ہو چکی ہے. پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن اسے رپورٹ نہیں کر رہا, حقائق نہیں دکھا رہا, سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے, دنیا اسے رپورٹ کر رہی ہے. انڈیا کے اندر ایک بڑا غلیظ قسم کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر ایک خاموشی ہے, ایک مجرمانہ اور بہت ہی خوفناک قسم کی خاموشی ہے. تقریباً 70 سے 80 گھنٹہ ہو چکا ہے, عوام ریزسٹ کر رہی ہے, نہ دن رات صبح و شام, یعنی لوگ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں. یہ لاکھوں لوگ ہیں پورے کشمیر میں جو کہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں, جو ریزسٹ کر رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں. راولا کوٹ ناظرین اس وقت آگ پکڑ رہا ہے, وہاں سے اعلان ہو چکے ہیں, وہاں سے وارننگ دے دی گئی ہے آخری, اور راولا کوٹ انتہائی سینسیٹیو جگہ ہے. باقاعدہ وہاں سے کہہ دیا گیا کہ جناب اس کے بعد شاید ہم بات چیت نہیں کریں گے, پھر شاید فیصلے ہوں گے اور دوسرے طریقے سے فیصلے ہوں گے. اب یہ کون تجربہ کر رہا ہے, کون چیزوں کو فیول کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کسی کو کوئی اطلاعات نہیں ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل کلاس, وہ جو ڈائناسٹیز ہیں جو کہتی ہیں ایک کہتا میرے دادے نے گولی چلائی تھی, ایک کہتا میرے ابے نے جا کر بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے نعرہ مارا تھا, ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے. تمام تر اشرافیہ وہاں سے بھاگ چکی ہے. پولیٹیکل کلاس وہاں سے اپنے بچے, اپنے اولادیں, اپنے پوتے پوتیاں سب اٹھا کر وہاں سے کشمیر سے نکل چکے ہیں. وہاں پر اس وقت کشمیر میں ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ادارے سامنے ہیں اور عوام سڑکوں کے اوپر موجود ہے, اور گولیاں چل رہی ہیں. وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے, وہاں پر خوفناک قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے. وہاں پر ناظرین انٹرنیٹ بند ہے, مکمل طور پر ایک خوفناک بلیک آؤٹ ہے. ناظرین پچھلے 4 دنوں سے وہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پر موبائل فون سروس نہیں ہے, لینڈ لائن سروس وہاں پر موجود نہیں ہے. تو ایک بہت میسو کرائسس کشمیر کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہے. جو یہ عوامی تحریک ہے ناظرین یہ پیس پکڑتی جا رہی ہے, اور آج سے 3-4 دن پہلے اور صورتحال تھی, لیکن اب کشمیر کے اندر تمام تر پولیٹیکل کلاس ریلیونٹ ہو گئی. اب ناظرین ظاہر ہے اگر یہ مزید پیس پکڑتی ہے اور یہ مزید تحریک اسی طرح سے آگے بڑھتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے یہاں پر جو موجود ہیں یہ بھی شاید irrelevant ہو جائیں, کیونکہ گولیاں مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کشمیر ایک بڑا الگ طریقے کی جگہ ہے. پاکستان نے بڑا لاجکلی, بڑی منطق کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ کشمیر کو ہینڈل کیا ہے, لیکن اس وقت جو تجربہ کیا جا رہا ہے یہ آئی ڈونٹ نو یہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طریقے کا تجربہ کیا جا رہا ہے. ناظرین مختلف جگہوں سے قافلے موو کر رہے ہیں. جو میرپور ڈویژن سے قافلہ آ رہا ہے یہ بہت بڑا قافلہ ہے. اس کے اندر بھمبر, پھر آگے چکسواری, پھر کوٹلی, پلندری, مختلف جگہوں سے لوگ شامل ہو کر راولا کوٹ میں پہنچیں گے. راولا کوٹ میں آلریڈی ایک بہت میسو کراؤڈ ہے جو کہ وہاں پر موجود ہے. برطانوی جو اسمبلی ہے وہاں پر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے. اقوام متحدہ کو بار بار خطوط لکھے جا رہے ہیں. اوورسیز کشمیری اس ساری صورتحال کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی ابھی تک اس میں سے سولوشن نہیں نکلا. یہ بات ناظرین ذہن میں رکھیں کہ
فلسطین اور کشمیر یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں. وہاں پر بھی اقوام متحدہ کے ریزولوشنز ہیں اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. کشمیر بھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں وہاں پر موجود ہیں. اور ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ہم نے کیا کیا ہے. نہیں ہو رہے. وفاقی حکومت کشمیر کی حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے. اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے. اور یہ شروعات ہے ایکچولی جو ریزسٹنس ہے پنجاب اور ناردرن پنجاب اور کشمیر تک، وہاں کے اندر یہ ایسی شروعات ہو رہی ہے اب اس چیز کی کہ کوئی بھی اسے اب روک نہیں سکتا. میرے خیال سے اگر اب ایڈمنسٹریشن کوٹ اینڈ کوٹ بیک ٹریک بھی کرتی ہے اور ان لوگوں کو پکڑتی بھی ہے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، تو وہ بھی اس چیز کو سیشیٹ نہیں کرے گا. اطلاعات یہ سمجھیں جو چیزیں ہم جموں کشمیر میں بتایا کرتے تھے نا ایک زمانے میں انڈین سائیڈ کشمیر کا، وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے پلٹ کر آتا ہے، تو وہ جو کچھ ہم انہیں بولتے تھے کہ جی ان کا تو وہاں پہ تو جی انٹرنیٹ نہیں چلتا، وہاں تو موبائل سروس نہیں چلتی، وہاں پہ تو ایسا ہے، وہاں تو لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، وہاں تو لوگ ناراض ہیں، وہاں تو پروٹیسٹ، جو ہم چورن یہاں بیچتے تھے نا وہ تمام کا تمام اب ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اور ہمیں یہاں پر اگر اس بار ان کی بات نہیں مانی گئی، جو گورنمنٹ ہٹانے کا وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ نہیں خوش ہیں اس گورنمنٹ سے. اور انہوں نے آپ لوگوں نے جو یہ چاروں صوبوں میں بھی ان کی تقریباً 12 کے قریب ان کی سیٹس رکھی ہے نا، تو وہ بھی اس کو بھی ختم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر آزاد کشمیر میں بھی پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے ڈیمانڈز رکھ دی ہیں اور ان ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ غیر ملکی فوجیں باہر نکلیں. اچھا، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غیر ملکی فوجیں کون سی ہیں؟ پاکستان کی فوج ہے اور تو کوئی فوج نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، گورننس، دس اینڈ دیٹ. تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ کہنا ہے حکومت کو فارغ کریں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ بندہ باہر نکلے اور وہ کہے حکومت موجودہ حکومت کو فارغ کرو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر؟ یہ باتیں تو بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہیں. سنا ہے بندے وہاں پہ مر گئے ہیں، وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں، پولیس والے ان کو مار رہے ہیں. واٹ ڈو یو میک آف دس؟ سر اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے بھی جو ہے کشمیر میں اسی طرح کا جو پروٹیسٹ ہے وہ چل رہا تھا، اور میرے خیال ہے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اور پولیس والے وہاں بھیجے گئے تھے اور پولیس والوں کو بھی اٹھا کے نیچے پھینک رہے تھے وہ لوگ، اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں. کیونکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں ارنب گوسوامی جی کے شو میں گئی تھی اور وہاں پہ جو ہے اسی بات کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو کشمیر کے لوگ کوئی پہلی بار پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ کئی بار پروٹیسٹ کر چکے ہیں، اور ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے یہاں جو ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے، ان کے یہاں جو ایشوز ہیں اس کو سولو کیا جائے. لیکن ہمیشہ گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کی تمام ڈیمانڈز جو ہیں ہم نے مان لی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں یا ان کی جو سٹرائک ہوتی ہے یا جو وہ پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ اس کام پہ یا ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے. ایسا کئی بار ہو چکا ہے، کئی بار میں نے بھی دیکھا ہے، اور کئی بار لوگ بھی بتاتے ہیں جو کشمیر کے ہیں. وہاں پہ سر ایک ایشو نہیں ہے، وہاں کا ایئرپورٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کو بھی آپ اس قابل بنائیں کہ وہاں پہ فلائٹس آئے جائیں، اس کے لیے ان کو اسلام آباد یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے. اس کے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. دھنیہ واد.